روشنی سے بھی تیز۔ یہ جملہ سنتے ہی ذہن میں فزکس کے وہ تمام قوانین گونجنے لگتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ناممکن ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ہم سب نے یہی پڑھا ہے کہ کائنات میں رفتار کی ایک آخری لکیر ہے، ایک حد ہے جسے کوئی پار نہیں کر سکتا، اور وہ ہے روشنی کی رفتار۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا ہو اگر سائنسدان کچھ ایسا دیکھ لیں جو اس بنیادی قانون کو چیلنج کرتا ہوا نظر آئے؟ اور یہ دیکھیے، یہ ہے وہ چونکا دینے والی سرخی۔ ایک ہی جملے میں دو بالکل الٹ باتیں۔ کوئی چیز روشنی سے تیز بھی ہے اور فزکس کا کوئی قانون بھی نہیں ٹوٹ رہا، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ یہی تو وہ گتھی ہے جسے آج ہم مل کر سلجھائیں گے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک ایسے مشاہدے سے جو پہلی نظر میں سچ کہیں تو بالکل ناممکن لگتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ کائنات کے بارے میں ہماری ساری سمجھ پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے۔ مطلب ایک ایسا اصول جس پر جدید فزکس کی پوری عمارت کھڑی ہے، وہ ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس مشاہدے کی گہرائی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس اٹل قانون کو یاد کرنا ہوگا، آئنسٹائن کا وہ مشہور زمانہ قانون۔ تو یہ ہے کائنات کی سپیڈ لمٹ، تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر صرف 1 سیکنڈ میں۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت بالکل صاف صاف کہتا ہے کہ کوئی بھی مادی شے، کوئی بھی انفارمیشن اس رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ بس یہ ایک یونیورسل ٹریفک قانون ہے جسے توڑا ہی نہیں جا سکتا۔ آئنسٹائن کا نظریہ بالکل واضح ہے۔ دیکھیں، جس چیز کا بھی کوئی وزن ہے، کوئی میس ہے، وہ روشنی کی رفتار تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اسے پار کرنا تو خیر وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر سوال وہیں کا وہیں ہے کہ آخر سائنسدانوں نے دیکھا کیا تھا؟ تو آئیے اس کائناتی معمے کی گتھی کو سلجھاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا حل کسی نئی بہت ہی پیچیدہ فزکس میں نہیں چھپا، بلکہ ایک بہت سادہ سی بات میں ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ ہاں، یہی وہ سوال ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی قانون نہیں ٹوٹا تو پھر وہ کیا تھا جو روشنی کو بھی پیچھے چھوڑتا ہوا نظر آ رہا تھا؟ جواب حیران کن حد تک سادہ ہے۔ وہ کوئی مادی چیز نہیں دیکھ رہے تھے، وہ دراصل سائے دیکھ رہے تھے۔ جی ہاں، صرف سائے۔ اب یہ سایوں والی بات شاید تھوڑی عجیب لگ رہی ہو، تو اس پیچیدہ کائناتی تصور کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ایک بہت عام سی زمینی مثال ہے، لائٹ ہاؤس کی۔ یوں سمجھیں کہ زمین پر ایک بہت طاقتور لائٹ ہاؤس ہے، ٹھیک؟ اس کی روشنی کی ایک تیز شعاع دور آسمان میں بادلوں پر پڑ رہی ہے۔ اب جیسے جیسے لائٹ ہاؤس گھومتا ہے، روشنی کا وہ دھبا بادلوں پر حرکت کرتا ہے۔ اب یہاں آتا ہے اصل کھیل۔ اگر وہ بادل بہت بہت ہی زیادہ دور ہوں تو روشنی کا وہ دھبا ناقابل یقین رفتار سے حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا، یہاں تک کہ روشنی کی رفتار سے بھی تیز۔ لیکن کیا حقیقت میں کوئی چیز قانون توڑ رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اصل نقطہ یہی ہے، لائٹ ہاؤس سے نکلنے والا ہر ایک فوٹان، یعنی روشنی کا ہر ایک ذرہ، وہ تو اپنی مقررہ رفتار سے ہی سفر کر رہا ہے، وہ سپیڈ لمٹ نہیں توڑ رہا۔ ہم جسے تیز رفتار سمجھ رہے ہیں وہ کوئی ایک مادی شے ہے ہی نہیں، وہ تو بس روشنی کے دھبوں کا ایک تسلسل ہے، ایک پیٹرن ہے جو ہمیں حرکت کرتا ہوا دکھ رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم واپس آتے ہیں آئنسٹائن پر، اور یہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مشاہدہ ان کی نظریے کو توڑتا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی دلچسپ انداز میں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہاں اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف ہے کوئی مادی شے، جیسے کوئی پتھر یا اسپیس شپ، اس میں کمیت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، اور وہ اپنے ساتھ معلومات لے کر سفر کرتی ہے، اس لیے اس پر رفتار کی حد لاگو ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ہے ایک سایہ۔ سائے کا کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی توانائی نہیں ہوتی، اور سب سے اہم بات، وہ کوئی معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا رہا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ نظریہ اضافیت کا قانون مادے اور معلومات کی حرکت کے لیے ہے۔ ایک سایہ تو صرف روشنی کے غیر موجودگی کا نام ہے، وہ نہ مادہ ہے نہ معلومات، اور جو چیز ہے ہی نہیں اس پر رفتار کی حد کیسے لاگو ہو سکتی ہے؟ اسی لیے آئنسٹائن کا قانون اپنی جگہ پر بالکل محفوظ اور قائم و دائم ہے۔ یہ پورا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات جتنی حقیقی ہے اتنی ہی وہم انگیز بھی ہو سکتی ہے۔
یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اور نہ جانے کتنے ایسے کائناتی دھوکے ہیں جو ہماری نظروں کے عین سامنے ہیں اور ہم انہیں حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔